بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا صدق اللہ العظیم۔ غزوہ تبوک کا بیان چل رہا تھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان جگہوں سے گزرے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود پہ عذاب نازل فرمایا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور اس نے جب ان کا کہا نہ مانا اور ان کی اونٹنی کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی کے طور پہ انہیں دی گئی تھی اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا۔ تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارکہ پہ کپڑا لٹکا کے تیزی سے گزرے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی طرح کرنے کا حکم دیا، اور وہاں سے جو پانی لے کے حضرات صحابہ کرام نے آٹا وغیرہ گوندھ لیا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو کھلانے کا حکم فرمایا اور کسی انسان کو وہ کھانے سے منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد جب مقام حجر میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات فرمائی تھیں کہ کوئی بھی شخص اکیلا نہ نکلے بلکہ ایک جماعت کے ساتھ نکلے۔ دو شخص اس کے باوجود کسی وجہ سے اکیلے کہیں پہ چلے گئے تو ان میں سے ایک کا تو دم گھٹ گیا اور اس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکل پیش آئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر کوئی دم وغیرہ کیا تو اس سے وہ تندرست ہوئے، اور دوسرے کو ہواؤں نے اٹھا کے طے ایک جگہ ہے وہاں کے پہاڑوں میں لے جا کے پھینک دیا، اور پھر وہاں سے بڑے عرصے کے بعد پھر وہ واپس مدینہ منورہ آئے۔ اس کے بعد آگے چل کے ایک جگہ پہ ٹھہرے تو وہاں پہ پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور سب کے سب سیراب ہو گئے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ ایک منافق نے ازراہ مذاق یہ کہا کہ یہ تو آسمانوں کی خبریں ہمیں بتاتے ہیں لیکن ان کو اپنی اونٹنی کا نہیں پتہ کہ وہ اونٹنی کہاں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے مگر صرف ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ اونٹنی فلاں فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ موجود ہے، اور اس کی جو مہار ہے، جو رسی ہے، وہ ایک ٹہنی اور شاخ کے ساتھ الجھ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ آ نہیں پا رہی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ نے وہاں پہ بھیجا اور وہ وہاں سے جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ اسی جگہ پہ اونٹنی موجود تھی وہاں سے اس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ کل چاشت کے وقت تم تبوک کے چشمے پہ پہنچو گے، کوئی شخص اس چشمے سے پانی نہ لے۔ اور جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس چشمے پہ پہنچے تو وہ بالکل ہی سوکھ چکا تھا اور پانی کا ایک ایک قطرہ صرف اس میں سے رس رہا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی جمع فرما لیا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ اور منہ دھویا اور اس کے بعد اسی چشمے میں اس پانی کو ڈال دیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پہ ڈالا تو فوری طور پہ ایک فوارہ وہاں پہ پھوٹ پڑا اور سارا کا سارا لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تو زندہ رہا تو اس خطے کو باغات سے سرسبز اور شاداب دیکھے گا۔ تبوک پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک وہاں پہ قیام فرمایا، لیکن کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا رعب ڈال دیا، اور وہ جو اتنی بڑی حکومت تھی ہرقل کی،
وہ ان سے مروب ہو گیا اور مقابلے پہ نہ آ سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی دور کا سفر فرمایا اور اس مشکل حالات میں اور قحط کی حالت میں اور سخت گرمی کی حالت میں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ پہ جو حملہ کرنے کا ان لوگوں کا ارادہ تھا وہ ٹل گیا، اور ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہاں کے جو آس پاس کے قبائل تھے ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ سے صلح کی درخواست کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی، اور ان سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا بھی منظور فرمایا۔ جزیہ اس رقم کو کہا جاتا ہے جو کہ مسلمان ان کفار سے لیتے ہیں جو اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے مذہب پہ بھی باقی رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے جو لڑائی کے قابل لوگ ہوتے ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کے حکومت میں امن و امان کے ساتھ رہیں، لیکن جزیہ دے کے رہیں، چونکہ کفر کی حالت میں ہیں، اس وجہ سے اس کفر کی وجہ سے ذلیل و خوار بن کے اور جزیہ دے کے وہاں پہ رہیں۔ تو یہ جزیہ بھی انہوں نے دینا منظور کیا۔ اسی طرح وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عقیدر جو کہ ایک دومت الجندل کا حاکم تھا اور یہ ہرقل کی طرف سے وہاں پہ گورنر تھا، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس کو میرے پاس لے آنا اور قتل نہیں کرنا، لیکن اگر وہ یہاں پہ آنے سے انکار کرے تو پھر تم اسے قتل بھی کر سکتے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو گے کہ وہ تمہیں شکار کھیلتا ہوا ملے گا، یہ بھی آپ نے بتا دیا تھا۔ جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں تو گرمی کا موسم تھا اور چاندنی رات تھی۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ قلعے کی منڈیر پہ بیٹھ کے گانے سن رہا تھا کہ اتنے میں ایک نیل گائے نے آ کے اس کے قلعے کے دروازے پہ اور دیوار پہ ٹکرے مارنی شروع کی اور سینگ وہاں سے رگڑنے شروع کیے۔ تو اس نے جیسے ہی اس گائے کو دیکھا تو فوری طور پہ اپنے بھائی اور چند رشتہ داروں کو لے کے اس کے شکار کے لیے نکلا کہ اتنے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے اس کے بھائی نے مقابلہ کیا اور وہ مارا گیا اور یہ خود گرفتار ہو گیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ میں تمہیں قتل سے پناہ دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ اس سے منظور کر لیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 2000 اونٹ، 700 گھوڑے اور بھی بہت ساری چیزیں دے کے صلح کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے صلح کر کے وہ واپس ہو گیا۔ 20 دن کے بعد اب جب واپس تشریف لائے تو مقام ذی آوان ایک جگہ کا نام ہے، جب وہاں پہ آپ پہنچے تو 1 گھنٹے کے راستے پہ وہاں سے مدینہ منورہ ہے، تو اپنے حضرت خالد ابن داتم اور مان ابن عدی رضی اللہ عنہما کو مسجد زرار کے منہدم کرنے کے لیے اور جلانے کے لیے بھیجا۔ یہ اصل میں مسجد نہیں تھی بلکہ منافقین نے اپنی ایک جگہ بنا لی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہم مشورے کریں گے اور ان کے خلاف اسکیمیں بنائیں گے یہاں سے، اور اس کو مسجد کا نام اس وجہ سے دے دیا تھا تاکہ کسی کو ہمارے یہاں پہ بیٹھنے پہ شک نہ ہو، بلکہ ہر کوئی یہی سمجھے کہ یہ تو مسجد ہے، عبادت کے لیے شاید یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی کے موقع پہ، بلکہ جب آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہاں پہ آ کے اس مسجد میں نماز ادا فرما لیں، تاکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نماز جب ادا فرمائیں گے تو اس کا جو مسجد ہونا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ پکا ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ لیکن آپ نے اس موقع پہ وہاں پہ آپ تشریف نہیں لے گئے اور یہ فرمایا تھا کہ واپس آ کے اس کو دیکھیں گے، تو واپس آ کے آپ نے اس کو گرانے کا، اس جگہ کو اور جلانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے اس حکم کو پورا فرمایا، اور اسی طرح اس بارے میں یہ آیات بھی نازل ہوئیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى
واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو مسجد بنائی ہے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے بنائی ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کھڑے نہ ہوں۔ اسی طرح سویلم نامی ایک یہودی تھا، اس کے مکان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے اور گرانے کا حکم فرمایا تھا، چونکہ یہ خود بھی اور باقی لوگ بھی اس کے گھر میں جمع ہو کے مسلمانوں کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کے ہمراہ اس کے مکان کو نذر آتش کیا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرات صحابہ کرام جو وہاں پہ موجود تھے وہ بھی اور ان کے علاوہ بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں سب کے سب مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے اور باہر نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور چھوٹی بچیوں نے یہ اشعار بھی پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اور جب مدینہ منورہ کے مکانات نظر آنے لگے تو آپ نے یہ فرمایا ہذہ طابۃ مدینہ، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ اور جب احد کا پہاڑ آپ کو نظر آیا اور آپ کی نظر اس پہ پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ احد کے پہاڑ کی فضیلت ہے اور خصوصیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ رمضان کے شروع میں یا شعبان کے مہینے کے بالکل آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کچھ دیر وہاں پہ تشریف فرما رہے اور بعد میں آپ آرام کرنے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ اور یہ آخری غزوہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے، اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں ہوا، کوئی بھی ایسا جہاد نہیں ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو آپ نے مختلف جہادی سرگرمیوں پہ روانہ فرمایا ہوگا، لیکن آپ خود اس کے بعد کسی جہاد پہ تشریف لے کے نہیں گئے۔ آپ کی جو بقیہ زندگی ہے وہ بہت ہی مختصر سی ہی تھی اس کے بعد، اور اس میں آپ نے کسی جہاد میں شرکت نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس موقع پہ منافقین تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تھا کہ بہت سخت گرمی کا زمانہ ہے اور بڑا لمبا سفر ہے اور بہت مضبوط طاقتور دشمن ہے، تو منافقین تو اکثر و بیشتر مدینہ میں ہی رہ گئے تھے، اور جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹے آزار بتائے اور جھوٹ گھڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا چاہا، اور کچھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ بالکل مخلصین تھے اور مسلمان تھے وہ بھی کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل گئے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بہت ہی زیادہ کمزور تھا، تو یہ سوچ کے کہ میں 2-4 دن اس اونٹ کو اچھا کھانا کھلاؤں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر سفر پہ روانہ ہوں گا، یہ سوچ کے رک گئے تھے۔ لیکن جب مسلمان چلے گئے اور اس اونٹ سے وہ نا امید ہو گئے تو اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد کے یہ چل پڑے اور پیدل چل کے تبوک پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا رحم فرمائے اللہ ابو ذر پر، اکیلا چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کی وفات بھی بالکل ایک جنگل کے علاقے میں ہوئی، اور وہاں پہ جب ان کا انتقال ہوا تو کوئی بھی آس پاس موجود نہیں تھا، صرف ان کی ایک اہلیہ وہاں پہ موجود تھیں۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی اور اس نے پھر ان کی تجہیز و تکفین کا وہاں پہ انتظام فرمایا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک روانہ ہوئے تو میں مدینہ منورہ میں رہ گیا، بہت زیادہ گرمی تھی۔ ایک دن میرے گھر والوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور میں ایک سائے کی جگہ میں وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، تو میں نے سوچا کہ میں تو یہاں پہ آرام سے اطمینان سے سائے میں بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسول سفر میں ہیں اور مشقت میں ہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کے میرے دل پہ ایک چوٹ لگی اور میں نے یہ کہا کہ واللہ یہ سراسر بے انصافی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گرمی میں رہیں اور میں سائے میں بیٹھوں اور اسی طرح عیش و آرام کرتا رہوں۔ چنانچہ فوری طور پہ میں اٹھا، کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لیں اور اونٹ پہ سوار ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب لشکر کے میں قریب پہنچا تو آپ نے دور سے دیکھ لیا اور آپ نے بتا دیا کہ ابو خیثمہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے حاضر ہو کے سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ انہی مومنین، مخلصین اور صالحین میں سے 3 حضرات صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو بغیر کسی عذر کے اس جہاد سے اور غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ تینوں حضرات کا کوئی ایسا عذر نہیں تھا، بس یہ بغیر کسی عذر کے اس جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ چنانچہ جب منافقین حاضر ہو کے جھوٹے بہانے گھڑ رہے تھے اور جھوٹے بہانے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک تو میں جہاد پہ بھی نہیں گیا اور بغیر عذر کے جہاد سے بھی پیچھے رہ گیا، اور پھر میں جھوٹ بھی بولوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے آ کے آپ کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ سے سلام کیا، بلکہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم، نہ میں منافق ہوں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا کوئی شک لاحق ہوا ہے اور نہ ہی میں دین اسلام سے پھرا ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پھر تم کیوں پیچھے رہے اور جہاد میں کیوں شامل نہ ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اپنی باتوں سے اسے مطمئن کر لیتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر میں نے کوئی جھوٹی سچی آپ کو بتا کے آپ کو مطمئن فی الحال کر بھی دیا تو اللہ تعالیٰ خود ہی میرا راز آپ کے سامنے فاش فرما دیں گے۔ چنانچہ سچ کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، اور جو سچ تھا وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیا، اور یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے سچ سچ بتا دیا ہے، اور ان سے یہ فرمایا کہ اس وقت چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دیں۔ ان کے بعد ان کے جو دوسرے 2 ساتھی تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی اسی طرح سچ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو ان سے بات چیت کرنے سے منع فرما دیا، اور ان کی جو بیویاں تھیں ان سے بھی کہہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے ان سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونے کا یہ مقصد ہے کہ اپنی کسی دوسرے گھر میں اپنی رہائش اختیار کر لو اور ان کے ساتھ نہ رہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے جو باقی 2 ساتھی تھے، ہلال ابن امیہ اور دوسرے نمبر پہ مرارہ ابن ربیع، یہ تو دونوں کے دونوں بڑی عمر کے تھے اور ضعیف تھے۔ چنانچہ یہ تو اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن میں تو جوان تھا، میں نمازوں میں بھی آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا بھی تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح آپ میرے سلام کا جواب دیں، لیکن کوئی بھی ان سے کسی طرح کی بات چیت کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے، اور یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس دوران موت آ گئی تو میرا کیا حشر ہوگا اور آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد جب 50 دن گزر گئے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آواز لگائی، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک، تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ یہ سنتے ہی فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر پڑا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مشکل دور ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ہر طرف سے لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ چنانچہ جو پہلا آدمی میرے پاس مبارکباد دینے کے لیے آیا، اس کو میں نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، اور اس کے بعد پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تیاری کر کے، اور میں نے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ مجلس سے اٹھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ اور بھی بہت سارے حضرات فرماتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرح اٹھ کے آگے بڑھ کے میرے پاس نہیں آیا۔ چنانچہ طلحہ کا جو یہ احسان ہے، فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ کو میں نے سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کہ سب سے اچھے دن کی بشارت ہو جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، اس دن کے بعد سے لے کے آج تک سب سے اچھا دن یہ تمہارا یہی والا دن ہے، چونکہ اس دن میں تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، تو گناہوں سے انہیں پاک صاف فرما دیا تھا، اس وجہ سے وہ سب سے اچھا دن قرار پایا۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور اس کے بعد خاص جو حصہ ہے جو انہی کے حضرات کے بارے میں نازل ہوا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے کہیں بھی کوئی پناہ نہیں ہے، تو یہ ساری آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل فرمائی، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 سے لے کے آیت نمبر 119 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی حضرات کا بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، اس شکر کے بدلے میں، اس کے شکر کے طور پہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے پورا مال خرچ نہ کرو، پورا مال خیرات نہ کرو، بلکہ اس میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں سے غزوہ خیبر میں سے جو حصہ مجھے مال غنیمت میں ملا تھا وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور باقی سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ بولنے کی وجہ سے نجات عطا فرمائی ہے، میری توبہ قبول فرمائی ہے، تو اب میں آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہ کروں گا۔ اس کے بعد ذوالقعدہ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمیوں کے ہمراہ 20 اونٹ دے کے حج کے لیے روانہ فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حج کا امیر بنایا۔ اور اس کے بعد جب یہ حضرات روانہ ہو گئے تو پھر بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان آیات برات کو اعلان کرنے کے لیے بعد میں پھر روانہ فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں نازل فرمائی تھی کہ جن مشرکین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد ہے تو وہ تو جب تک اس عہد کا وقت ہے اس وقت تک رہ سکتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور حدود حرم میں، اور اس کے بعد پھر انہیں یا تو وہاں سے نکلنا پڑے گا یا پھر اسلام لانا ہوگا، اور یا پھر ان کو اگر کہیں پہ پایا گیا اس کے بعد تو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ جو حکومت کے مخصوص اور حساس مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ کسی غیر کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح جو حدود حرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم اور حساس مقامات ہیں اور مخصوص رحمت کے مقامات ہیں، ان میں کسی مشرک کو اور کافر کو رہنے کی اور آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح کا اور اس قسم کا اعلان کرنے کے لیے چونکہ اس زمانے میں جو قریبی رشتہ دار ہوتا تھا اسی کا اعلان معتبر اور کافی سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، جو کہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، ان کو آپ نے روانہ فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو مامور بن کے آیا ہوں، لیکن صرف ان آیات کا اعلان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ چنانچہ اس پورے کے پورے حج میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر رہے۔ حج کے جو خطبے ہیں وہ بھی انہوں نے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صرف اور صرف وہ اعلان جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا وہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، اور وہ یوم النحر کے دن یعنی جس دن عید ہوتی ہے اس دن انہوں نے پڑھ کے سنا دیا تاکہ سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بہت سارے منادی کرنے والے بھی مقرر کر دیے تاکہ دور دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کا جو اعلان ہے وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد
ذوالقعدہ میں ہی منافقین کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا بھی انتقال ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور اندرون خانہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں بہت آگے تھا، اور اسی وجہ سے اس کو منافقین کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ان منافقین میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی اور نہ ہی اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ اور جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ اسلام کے زیر سایہ حکومت میں رہنا انہوں نے منظور کیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت اسی سال نازل ہوئی، سن 9 ہجری میں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جزیے کا حکم بیان فرمایا ہے، جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تو انہیں پھر جزیہ دینا پڑے گا، اور جزیہ دے کے پھر وہ امن و امان کے ساتھ یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔